بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ احباب کے علم میں ہے کہ کرونا کووڈ-19 پوری کی پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، جس کی وجہ سے پوری کی پوری دنیا کے نظام ہائے معیشت معطل ہو کر رہ چکے ہیں۔ کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، ایئرپورٹس بند پڑے ہوئے ہیں، اسکول بند ہو رہے ہیں، دکانیں بند پڑی ہیں، اور ایک خوف زدگی کی کیفیت اور عالم پوری کی پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ اس کے پینڈیمک ایکسپلوژن کی وجہ سے اور تیزی کے ساتھ پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لینے کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں بند ہو کر بیٹھ گئے ہیں، گوشہ تنہائی میں چلے گئے ہیں، یہ چلے جانے پر مجبور ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے معاشی زندگی، معاشرتی زندگی تعطل کا شکار ہے، مذہبی زندگی تعطل کا شکار ہے۔ چرچز بند ہو گئے، سیناگوگ بند ہو گئے، مساجد بند ہو گئیں۔ اللہ رب العزت کا نام نامی جو مساجد میں جپا جاتا تھا اور 5 وقت لوگ عبادات کے لیے مساجد میں آتے تھے، تو اس کی تیزی کے ساتھ جو بڑھتے ہوئے اثرات سے ان سے بچنے کے لیے لوگ مجبور ہو گئے، خوفزدہ ہو گئے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھیں۔ اب یہ وہ لمحہ اور وقت ہے کہ جب اس سے بچنے کے لیے اور اس وبا سے جان چھڑانے کے لیے انسان ظاہری جتنی بھی تدابیر ہیں ان کو اختیار کر رہا ہے اور اسباب اختیار کر رہا ہے، وہاں پر ضروری ہے کہ ہم اجتماعی طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، اور وہ رجوع توبہ اور استغفار کی شکل میں ہے، عبادات کی شکل میں ہے، تلاوت قرآن مجید کی شکل میں ہے، صدقات کی شکل میں ہے۔ ہمارے ارد گرد جتنے لوگ مجبور ہیں، مقہور ہیں، ان کے ساتھ خیر سوالی کے جذبات کے اظہار کی شکل میں ہے۔ تو جتنی بھی کسی کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے، وہ کوشش کر کے اپنے مجبور بھائیوں کی مدد کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے، اور ساتھ ہی پھر ڈسٹینس کریٹ کرے دوسروں سے۔ تو یہ ساری ظاہری تدابیر ہیں جو کی جا رہی ہیں۔ تو یہاں پر جو باطنی تدابیر ہیں، اپنے سیلف پیوریفیکیشن کے عمل کو شروع کرے، باطن کو پاک کرے، استغفار ہے، تلاوت کلام مجید ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدوں کی کثرت ہے، عبادات کی کثرت ہے، نوافل کی کثرت ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ جہاں یہ ساری کی ساری کوششیں جائز ہیں، تو ان کوششوں میں سے ایک کوشش اجتماعی طور پر کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی یاد کے لیے اذان کے کلمات کو بلند کرنا بھی ہے۔ تو اذان صرف نمازوں کے لیے ہی مشروع نہیں ہے، شریعت مطہرہ میں اور بھی کئی کام ہیں کہ جن کے لیے اذان کا دینا فقہا کے نزدیک ہمیشہ سے مشروع رہا ہے۔ مثلا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں میں اقامت کہی جاتی ہے، تو بالکل ایک جائز عمل ہے، اور فقہائے کرام نے اس کو جائز قرار دیا ہے، سوائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ مالکی کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کی کراہت کے قائل تھے، مگر متاخرین مالکیہ بھی بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان کے جواز کے قائل ہیں، کیونکہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو ان کے کان میں اذان دی ہے۔ حضرت ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذن فی اذن الحسن ابن علی حین ولدتہ امہ بالصلاۃ۔ یہ ابو داؤد شریف کی اور ترمذی کی روایت ہے کہ جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے، حضرت فاطمہ الزہرا نے انہیں جنم دیا، تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان کہی ہے۔ حضرت حسین ابن علی، امام حسین علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ من ولد لہ مولود، کہ جس کے بھی بچہ پیدا ہو تو فاذن فی اذن الیمنی، تو اس کے دائیں کان کے اندر اذان کہے، واقام فی اذن الیسری، اور بائیں کان کے اندر اقامت کہے، تو اس کو جو کوئی تکلیف اور بیماری جو ہے وہ نہیں پہنچے گی۔ اسی طرح آثار بھی ہیں بہت زیادہ، اور امت کا اس کے اوپر تواتر ہے کہ مسلسل 14 صدیوں سے نومولود کے کانوں میں امت مسلمہ اذان دیتی چلی آ رہی ہے۔ تو یہ نماز کے علاوہ اذان ہے جو دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب اگر کوئی شخص غم کے اندر مبتلا ہے تو اس کے پاس اذان دینا، یہ بھی شریعت مطہرہ سے ثابت ہے، یہ بھی اب نماز کے علاوہ ہے۔ جیسے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغموم دیکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کہو کہ آپ کے کان میں اذان کہے، اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا تجربہ کیا اور میں نے اس کو بڑا با اثر پایا ہے۔
اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے کہ اذا تغولت الغیلان، کہ جب جنات کی سرکشی بڑھ جائے اور جنات سرکش ہوں اور وہ انسانوں کو تنگ کرنے لگ جائیں تو اس وقت بھی اذان پڑھی جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کے بارے میں تعلیمات ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور پھر متاخرین جو حنفیہ ہیں وہ اس کو مستحب قرار دیتے کہ جب جنات سرکش ہوں، انسانوں کو نقصان پہنچا رہے ہوں، تو ان کے شر سے بچنے کے لیے اذان کی جائے۔ وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ وَتَابَعَهُمْ بَعْضُ مُتَأَخِّرِينَ الْحَنَفِيَّةِ إِنَّهُ يَسْتَحِبُّ الْأَذَانَ إِذَا تَغَفَّلَتِ الْغِيلَانُ، تو جب شیطانوں کی سرکشی بڑھ جائے تو اس وقت اذان پڑھی جائے۔ اور یہ جو حدیث پاک سے ثابت ہے یہ عمل بھی، اور اس کو بھی مختلف ائمہ کرام نے بیان کیا ہے اور روایت کیا ہے۔ جیسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا تغولت الغیلان فنادوا بالاذان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب شیطانوں کی سرکشی ہو تمہارے اندر، سحر کر رہے ہوں، جادوگری پھیلا رہے ہوں، تو اس وقت ان کی اس سرکشی سے بچنے کے لیے، ان کے حملوں سے بچنے کے لیے اذان دیا کرو۔ یہ حدیث پاک ہے جسے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کو امام عبد الرزاق نے المصنف میں روایت کی، حدیث نمبر 9252 ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا تغولت الغیلان فنادوا بالاذان۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، کہ میں نے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اذا تغولت لکم الغیلان فاذنوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے لیے جنات کے پورے جھنڈ سرکشی کرنے لگ جائیں تو اس وقت اذان دیا کرو۔ اور اس کی شرح کرتے ہوئے شرح السنہ میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے 12ویں جلد میں فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ ان الغیلان سحرۃ الجن، وہ فرماتے ہیں کہ غیلان جو ہے یہ جنوں کے سحر کو کہتے ہیں، کہ جنات جب انسانوں پر سحر اور جادوگری کرنے لگ جائیں اور وہ لوگوں کو سحر زدہ کرنے لگ جائیں تاکہ اس سحر زدگی کے ذریعے ان کو طریق ہدایت سے ہٹا دیں، تو اس وقت جنات کے اس شر سے بچنے کے لیے اذان دینا یہ مستحب ہے۔ تو یہ امت مسلمہ نے اس کو ہمیشہ مشروع جانا ہے۔ اسی طرح اگر مرگی کا کوئی مریض ہے، اس کو مرگی کا دورہ پڑ جائے تو اس کے پاس اذان دینا مستحب ہے۔ اسی طرح جو شخص غم و غصہ کی حالت میں ہے اس کے کان میں اذان دینا مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص بد مزاج ہے، اس کی عادتیں خراب ہو چکی ہیں، یا کوئی جانور ہے اور وہ شدت نقصان پہنچاتا ہے اور سخت ہو چکا ہے، اس کے پاس یا اس کے کان میں اذان دینا یہ مستحب ہے۔ کفار کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے تو شدت کے موقع پر وہاں پر اذان دینا مستحب ہے۔ آگ لگ گئی، آتش زدگی ہو چکی ہے، اذان دینا مستحب ہے۔ اسی طرح مسافر کو آپ نے رخصت کیا، آپ کے گھر سے رخصت ہو گیا، تو مسافر کے پیچھے اس کی خیر و فلاح کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اذان کا دینا مستحب ہے۔ اگر آپ جنگل میں ہیں اور راستہ بھول چکے ہیں تو اس وقت اذان کا دینا مستحب ہے۔ یہ ساری کی ساری صورتیں، اسی طرح میت کو جب دفن کر دیا جائے تو میت کی تدفین کے وقت اذان کا دینا مستحب ہے۔ یہ مختلف شکلیں ہیں جو فقہائے کرام نے اذان کے استحباب کی نقل کی ہیں اپنی اپنی کتابوں کے اندر۔ الاذان فی اذن المہموم، کہ پریشان حال ہے کوئی شخص، اس کے کان میں اذان دے دی۔ الاذان فی اذن المسروع، مرگی کا دورہ کسی کو پڑا تو اس کے پاس اذان دے دی۔ یا فی اذن الغضبان، غصیلے شخص کے کان میں اذان دے دی۔ یہ خلف المسافر جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ عند مصدعم الجیش، تو فوج کے ہجوم کے وقت، فوج اکٹھی دشمن سامنے ہے، اس وقت اذان دی جائے۔ لمن دل الطریق فی السفر، راستہ بھول گئے آپ، کسی ایسی جگہ پر ہیں وہاں کوئی اور راستہ بتانے والا نہیں، اذان دیں۔ یہ مختلف صورتیں ہمارے ہی ائمہ نے اذان کے مشروع اور جائز ہونے کی بیان کی ہیں، اور اس کو پھر اگر آپ دیکھیں المسوۃ الفقہیہ الکویتیہ، اس میں فرماتے ہیں کہ
جو شافعی فقہا ہیں انہوں نے تو اس لسٹ میں بہت ساری چیزوں کو شامل فرمایا ہے. کوئی وبا پھیل گئی، طاعون پھیل گیا، تکلیف آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، تو ہر پریشانی، غم، دکھ، تکلیف کے موقع پر، وبا کے موقع پر اذان کا دینا، تو اس کو شافعی فقہا نے تو ہمیشہ جائز جانا ہے، اور حنفی فقہا نے بھی شوافع کی طرح کبھی بھی شوافع کی اس رائے سے اختلاف نہیں کیا، انہوں نے بھی جائز جانا ہے. شرع الاذان اصلا للاعلام بالصلاۃ الا انه قد یسن الاذان لغیر الصلاۃ. وہ فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے تو سنت ہے ہی اور جائز ہے، مگر نماز کے علاوہ بھی تبرکن و استئناسن، خوشی کا کوئی موقع ہے اس موقع پر بھی اذان کا دینا، یا غمی اور مایوسی کا کوئی موقع ہے اس موقع کے اوپر اذان کا دینا، یہ بھی مستحسن عمل ہے. کیونکہ ازالتاً لہم تارن، کسی کے اوپر ہم اور غم تاری ہے، اس کے ازالے کے لیے اذان کا دینا یہ بھی مستحب عمل ہے اور مستحسن عمل ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ والذین توسعوا فی ذکر ذالک هم فقہاء الشافعیۃ، اور شافعی فقہا نے تو اس لسٹ میں بہت ساری چیزوں کو داخل فرمایا. یسن الاذان فی اذن المولود حین یولد، وہ سنت سمجھتے ہیں جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان کا دینا. وفی اذن المحموم فإنہ یزیل الہم، کوئی غمگین ہے، پریشان ہے، اس کے کان میں اذان کو وہ سنت سمجھتے ہیں کیونکہ اس سے غم زائل ہوتا ہے. وخلف المسافر ووقت الحریق، مسافر کے پیچھے آگ لگ جائے تب بھی. وعند مصدام الجیش وعند تغور الغیلان وعند الدلال فی السفر، راستے میں سفر بھول گئے، سرکش جنات نے حملہ کر دیا، تو اس کا اذان کا دینا یہ مستحب ہے. اور جنات کی سرکشی پر اذان کا دینا مستحب ہے. اس پر ایک واقعہ بیان کیا ہے عظیم شان تابعی حضرت سہیل ابن صالح زکوان، وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ارسلنی ابی الی بنی حارثہ، یہ تبع تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے مجھے قبیلہ بنو حارثہ کی طرف بھیجا، اور وَمَعِی غلام لنا، اور میرے ساتھ ہمارا ایک غلام بھی تھا. تو جب ہم تھوڑا راستے میں آگے اپنے گھر سے آگے نکل گئے تو ایک حائط چراگاہ تھی، بیابان جگہ تھی، ہم وہاں پر تھے کہ فناداہ مناد من حائط باسمہ، تو میرے ساتھ جو غلام تھا اس کا نام لے کر اس چراگاہ کی میں سے ایک آواز آئی اور اس کو پکارا گیا. واشرف الذی معی علی الحائط فلم یری شیئا، میرے ساتھ جو غلام تھا وہ آگے بڑھا، اس نے آواز کی طرف توجہ کی، جا کر دیکھا، اسے کوئی چیز بھی نظر نہ آئی. فرماتے ہم لوگ واپس آ گئے، اور واپس آ کر میں نے یہ واقعہ اپنے والد گرامی کے سامنے ذکر کیا. تو میرے والد محترم فرمانے لگے کہ لو شعرت انک تلقی ھذا لم ارسلک، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ پیش آ سکتا ہے تو میں کبھی تمہیں نہ بھیجتا. مگر وہ کہتے ہیں آئندہ اگر تمہارے ساتھ ایسا کوئی واقعہ آ جائے تو پھر اس وقت اذان کہو، ولیکن اذا سمعت صوتا فنادِ بالصلاۃ، اذان پڑھو اگر آئندہ کوئی ایسی آواز سنو. کیونکہ فإنی سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے خود حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے، وہ روایت کرتے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان الشیطان اذا نودی بالصلاۃ ولا وَلَهُ خُصَاص، کہ جب شیطان جو ہے اذان دی جائے تو وہ پیٹھ پھیر کر گیس خارج کرتا ہوا بھاگ جاتا ہے. تو فرماتے ہیں یہ میں نے خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنی ہے، اور اس کو امام نووی نے مسلم شریف کی شرح کے اندر روایت کیا 4 جلد کے اندر. تو یہ بزرگوں کے بھی واقعات ہیں، یعنی اگر شیطان تنگ کر رہا ہے اذان دے رہے ہیں، آپ کو جن تنگ کر رہے ہیں آپ اذان دے رہے ہیں، آپ پریشان ہیں تو اذان دے رہے ہیں، بچے کے کان میں اذان دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو تغورت الغیلان، جنات کی سرکشی بڑھ گئی تو اذان دے رہے ہیں، تو ایسی وبا پھیل گئی، بیماری پھیل گئی جس سے جانیں ضائع ہو رہی ہیں اور تلف ہو رہی ہیں. یعنی محض خوف زدہ ہونے پر اگر اذان کا دینا جائز ہے تو جب جانیں جا رہی ہیں انسانوں کی اس وقت اذان کا دینا کیوں جائز نہیں ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے فقہائے کرام نے اس کو بالکل جائز مانا ہے، سمجھا ہے، اس کو جائز قرار دیا ہے. اور انہوں نے بطور خاص اگر آپ فقہ حنفی میں دیکھیں تو امام شامی
رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں یسن الاذان لغیر الصلاۃ، وہ کہتے ہیں کہ نماز کے علاوہ بھی اذان کا پڑھنا سنت ہے۔ اب یہ یسنوں کا لفظ ہے، مطلب مستحب ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کبا فی اذن المولود والہموم والمسروع والغضبان، آگے فرماتے ہیں ومن ساء خلقہ من انسان او بہیمۃ، انسانوں یا جانوروں میں سے اگر کسی کا اخلاق برے ہو گئے تو اس کے پاس اذان کا دینا بھی وہ فرماتے ہیں جائز ہے۔ تو یہ باقی ساری کی ساری صورتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں عند تمرد الجن، تو صحیح حدیث کے مطابق جنات کی سرکشی کے وقت بھی اذان کا دینا جائز ہے۔ اور یہ امام شامی یہ ساری چیز بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وقال الملا، ملا علی قاری فی شرح المشکات قالوا یسن للہموم ان یامر غیرہ ان یؤذن فی اذنہ، وہ فرماتے ہیں کہ غمگین اور اداس شخص جو ہے اس کو چاہیے کہ کسی آدمی کو جا کر کہے اور وہ اس کے کان میں اذان دے، فإنہ یزیز الہم، اس سے غم دور ہو جاتا ہے۔ تو غم دور کرنے کے لیے اذان احناف کے نزدیک خود ہماری فقہ کی کتابوں میں اس کا جواز آ گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تو اوپن شوافد اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ امام احمد بن حنبل فقہ حنبلی کے ائمہ متاخرین جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، اور متاخرین جو فقہ مالکی کے فقہ حنبلی کے ائمہ ہیں وہ بھی اس کے جواز کے قائل ہیں۔ متاخرین حنابلہ بھی قائل ہیں، متاخرین مالکیہ بھی قائل ہیں، اور احناف بھی قائل ہیں، اور شوافع بھی قائل ہیں۔ تو جب چاروں فقہ کے امام کسی مصیبت، تکلیف، پریشانی، غم، وبا کے موقع پر اذان کے جواز کے قائل ہیں، تو پھر یہ سوچ کہاں سے آ گئی کہ اذان دینا اذان نماز کے علاوہ بدعت ہے؟ یہ یقیناً جائز ہے، مستحب عمل ہے، جائز عمل ہے، جو دے رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت مطہرہ کے ان کا احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ رب العزت کی رحمت کو دیدہ دینے کے لیے اس موقع پر اذانیں دے رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی اس نیکی کو قبول فرمائے، اور اس کار خیر کی برکت سے اللہ رب العزت یہ جو وبا تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور پینڈیمک ہو چکی ہے، اس کے اثرات سے پوری کی پوری امت مسلمہ کو بالخصوص اور ساری کی ساری انسانیت کو بالعموم حفاظت عطا فرمائے، اور اپنا فضل و کرم اور اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔